اختر رضا خان تاج و شریعہ کائنات کے اولین فصل بہار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع نظم ہدایت، کان لال کرامت، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں بلند آواز کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المنبع العلم والحلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعتیہ کلام کا 2-3 اشعار آپ کو حوالے کرتا ہوں، اس سے پیشتر بچے گا بول دے سبحان اللہ۔ سرکار حضور اختر رضا خان اظہری میاں کی لکھی ہوئی اشعار تضمین کی شکل میں آپ کو حوالے کر رہا سماعت فرمائیں۔ زبان بوجہل کی مٹھی میں کنکر کو عطا کے دے، زبان بوجہل کی مٹھی میں کنکر کو عطا کے دے، سراقہ کو زمین پکڑے، اشارہ مصطفیٰ کہہ دے، زبان بوجہل کی مٹھی میں کنکر کو عطا کہہ دے، سراقہ کو زمین پکڑے، اشارہ مصطفیٰ کہہ دے، سراقہ کو زمین پکڑے، اشارہ مصطفیٰ کہہ دے، جناب حضرت جناب حیدر کرار کو شیر خدا کہہ دے، جہاں پانی عطا کہہ دے، بڑی جنت ہبا کہہ دے، جہاں پانی عطا کہہ دے، بڑی جنت ہبا کہہ دے، نبی مختار کل ہیں جسے کو جو چاہے عطا کہہ دے، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہے عطا کہہ دے، زبان بوجہل کی مٹھی۔ جب ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ واقعہ بارہا سنا کرتے ہیں، فرمایا اے محمد بن عبداللہ میری مٹھی میں کیا چیز ہے، اگر آپ بتا دو گے تو میں آپ کو اللہ کا آخری پیغمبر مان لوں گا۔ تو آقا نے فرمایا اے میرے چچا جان آپ یہ بتائیں میں خود بتاؤں یا جو آپ کی مٹھی میں بند ہے وہ بتا دے۔ تو آقا نے ابو جہل نے سوچا کہ بھلا پتھر کیا پڑھ سکتی ہے، بھلا پتھر کیا کہہ سکتا ہے، پتھر میں تو کوئی جان نہیں، زبان نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ابو جہل نے شاہ فرمایا اے محمد عبداللہ میری مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود پڑھ کے سنا دے تو میں مان لوں۔ تو آقا نے اشارہ فرمایا تو کنکر حضور پہ درود پڑھنے لگا۔ لیکن ذرا آج سوچ کے بتاؤ، وہ میری امت کے، وہ میرے نبی پاک کی امت ہو، وہ میرے قوم کے نوجوان ہو، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان ایسی دولت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ہر ایک چیز سے نوازا ہے،
رب نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تھا، رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، یہ نہیں فرمایا اے دنیا والو، رب نے یہ نہیں فرمایا اے جاہلو، رب نے یہ نہیں فرمایا اے کافرو، رب نے فرمایا اے ایمان والو۔ اب ذرا یہ تم بتاؤ میرے قوم کے نوجوانوں، ہم اور آپ اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم دیگر انبیاء کے ماننے والے ہیں، رسول ہاشمی کے چاہنے والے ہیں، جب ایک بے جان کنکر ہو کر جب رسول ہاشمی پہ درود پڑھ سکتا ہے تو ذرا سوچ کے بتاؤ ہم نبی کی امت تو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس سے بری اور کیا چاہیے؟ جو پتھر میں زبان نہیں تھی پھر بھی آقا نے اشارہ فرمایا تو پتھر حضور پہ درود پڑھنا شروع فرمایا۔ لیکن ہم اور آپ امتوں میں اعلیٰ تمام نبیوں کے نبی کے امتی ہونے کے باوجود بھی اس نبی پہ درود پاک نہیں پڑھتے، تو بتاؤ کیا اس پتھر سے بھی گرے گزرے ہو؟ اگر اس پتھر سے بھی گرے گزرے ہو تو اپنی غیرت پہ مر جاؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤ، جس ناموس رسالت کے خاطر آج ہر قوم کے نوجوان اپنے ہاتھوں میں تلوار، اپنے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا لینے کو تیار ہوتا ہے، اسی نبی کے نام کے کھاتے ہو، اسی نبی کے نام کے پہنتے ہو، اسی نبی کے نام کے نعرے لگاتے ہو، لیکن اسی نبی کے نام سے کلمہ پڑھنے سے پیچھے ہٹتی ہو، درود پاک پڑھنے سے پیچھے ہٹتی ہو۔ قوم کے نوجوانوں ایسا نہ کرو، جو میرے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو سنو، میں دنیا میں بہت سی عبادت ہے، حج میں نے بندوں کے حوالے حج کیا، میں نے زکوٰۃ بندوں کے لیے ادا کیا، میں نے روزے بندوں کو رکھنے کا حکم دیا، میں نے نماز بندوں کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن رب کی بارگاہ سے ذرا پوچھو، اے ربی کبریا، اے ربا ذرا بتا دی، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، یا رسول اللہ ذرا آپ یہ بتائیے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کس کے لیے بنایا ہے، روزہ کس کے لیے بنایا ہے، حج کس کے لیے بنایا ہے، زکوٰۃ کس کے لیے بنایا ہے؟ الغرض کی دنیا کی تمام عبادتیں، دنیا کی تمام ریاضتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ تو آقا فرمائیں گے وہ میری امتوں سنو، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے، لیکن ذرا سوچ کے تم یہ بتاؤ کہ جو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے جانب مخاطب ہو کے فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے غیب دان نبی پر۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا میں ہزاروں عبادت موجود ہیں، دنیا میں لاکھوں عبادتیں موجود ہیں، دنیا میں لاکھوں ریاستیں موجود ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ایک بھی عبادت سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے غیب دان نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود بھیجو، یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، اور خوب تم بھی اس پہ درود بھیجو جس پہ تجھے پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی لیے شیخ دوسری انداز میں کہتا ہے کہ زبان جہل کے موٹھی میں کنکر کو عطا کہہ دے، سورا کو زمین پکڑے، اشارہ مصطفیٰ کہہ دے، سورا کو زمین پکڑے، اشارہ مصطفیٰ کہہ دے، جناب ہے در کرار کو شیر خدا کہہ دے، جہاں پانی عطا کہہ دے، بھری جنت ہبا کہہ دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کہہ دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کہہ دے۔ اور دوسرے شعر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، بدل سکتا نہیں ہے کسی عمر جو فیصلہ کہہ دے، بدل سکتا نہیں ہے کسی عمر جو فیصلہ کہہ دے، جو نہ
سے کوئی تن سے جدا کہہ دے جو نہ مانے تو ان کے سے کوئی تن سے جدا کہہ دے جناب حضرت صدیق ان پر سب فدا کہہ دے جناب حضرت صدیق ان پر سب فدا کہہ دے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کہہ دے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کہہ دے پدر مادر برادر ماں پدر مادر برادر ماں لوزر ان پہ فدا کہہ دے پدر مادر برادر ماں لوزر ان پہ فدا کہہ دے اور آخر شعر آپ کو والے بس کرتا ہوں سماعت فرمائیں شفاعت جب وہ میری خود ہی کریں گے شافعِ محشر. اب اس بات کے آپ کو دلیل پیش کرنا ہے کہ کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ اگر آپ واقعی اگر امت مسلمہ ہے تو آپ اس بات پہ ہر ایک عاشق مصطفیٰ ہر ایک غلامان مصطفیٰ کی زبان خاموش نہیں ہوگی، اور جس کی زبان خاموش ہے سمجھ جائے گا کہ اس کو یقین اس بات پہ نہیں ہے. مطلب سماعت فرمائیں شیخ اپنے انداز میں کہتا ہے شفاعت جب وہ میری خود کریں گے شافعِ محشر رضا کے عشق میں پلتا وہ پھر کس بات کا ہو ڈر رضا کے عشق میں پلتا وہ کس ہو بات کا ہو ڈر شفاعت جب وہ میری خود کریں گے شافعِ محشر رضا کے عشق میں پلتا وہ پھر کس بات کا ہو ڈر حمایت عمر گزرنا ان کی حمایت عمر گزرے مصطفیٰ کی نعت پہ پہ گئے تجھے مجھے کیا فکر ہو اخت ہے مجھے کیا فکر ہو اخت ہے میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اخت ہے میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو خود بلاؤں کو وہ خود میرے گرفتار بلا کہہ دے جہاں پانی عطا کہہ دے بھری جنت ہبا کہہ دے. پاک اللہم صلی حضرات اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دنیا میں بہت سی عبادت موجود ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ہر ایک عبادت سے پاک و صاف ہے. نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے پر نماز نہیں پڑھتا، روزے کا حکم دیتا ہے پر وہ روزہ نہیں رکھتا. دنیا میں جتنی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ذمہ کرم میں دیا، خود اپنے ذمہ کرم میں نہیں. لیکن ایک عبادت کی باری آتی ہے تو رب نے اپنے حبیب کو فرمایا اے مصطفیٰ میں نے آپ پہ بطور تحفہ ہمیشہ میں آپ پہ درود پاک پڑھ کر میں فرشتوں کے
کے ذریعہ یعنی جبریل کے ذریعے سے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ذرا سوچ کے بتاؤ درود پاک کی اہمیت کیا ہوگی. بس میں آپ کے سامنے ایک واقعہ میں پیش کر کے میں آپ سے رخصت لینا چاہوں گا. ایک صحابی رسول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا رہتا تھا اور حضور کی بارگاہ میں اس کے یا رسول اللہ آپ پہ درود کس طرح پڑھا جائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک بار 2 بار 3 بار 4 بار 1000 بار 100 بار نہیں، بلکہ تمہیں اپنے وقت کے بیچ میں کام کے بعد یا کام کے دوران جب جب تجھے دل چاہے تب تب پڑھتے رہو. نماز کا وقت متعین ہے، حج کا وقت متعین ہے، پر درود کا وقت متعین نہیں ہے. اس نے فرمایا کہ تم ہمیشہ درود مجھ پہ پڑھتے رہو. تو وہ صحابی رسول درود پاک میں اس طرح مگن ہو گئے، اس طرح ڈوب گئے کہ وہ ہمیشہ درود پاک پڑھا کرتے تھے. ایک روز کشتی کے ذریعہ وہ صحابی رسول کشتی پہ بیٹھ کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو رہے تھے. عادت تھی، دستور تھا کہ جب بھی کوئی کام کرتے پھر بھی درود پاک، بیٹھے رہتے تو بھی درود پاک، یعنی کہ ہمیشہ ان کی عادت ہی درود پاک پڑھنے کی. تو وہ کشتی پہ جب سوار ہوتی ہوئی، سوار ہونے کے بعد کشتی چلنی شروع، کشتی پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں. کشتی پہ بیٹھنے کے بعد کشتی پانی کے سطح پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. کر دینے کے بعد وہ اب صحابی رسول درود پاک پانی کے سطح پہ کشتی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. پڑھتے پڑھتے ایک ایسا مقام آتا ہے، ایک ایسی منزل آتی ہے جہاں پہ وہ صحابی رسول کے پیچھے ایک مچھلی پیچھا لگ گئی اور وہ حضور علیہ السلام پہ وہ صحابی رسول سے وہ درود پاک سننا شروع کیا. وہ مچھلی کو یہ درود پاک اتنا پسند آیا کہ جب تک وہ صحابی رسول کشتی پہ موجود تھی وہ کشتی کو پیچھے مچھلی پیچھا کرتی رہی. پیچھے کرتے کرتے وہ مچھلی جب حضرت صحابی رسول جب کشتی کے کنارے پہ پہنچے یعنی جب اپنے مقام کے قریب پہنچے تو صحابی رسول کشتی سے اترتے ہیں. اترنے کے بعد وہ اپنے گھر کے جانب روانہ ہوتے ہیں. اب روانہ ہونا تھا، یہ مچھلی پھر اپنے گھر کی جانب رواں ہوتی ہے. اب رواں ہونے کے بعد یہ مچھلی اپنے گھر میں جاتی ہے اور ہمیشہ درود پاک کرتی ہے. پھر ایک وہی صحابی رسول ہے ایک روز حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دعوت دیتے ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ آج میرے گھر پہ دعوت ہے، آج میرے گھر پہ تشریف فرمائی. اتنا کہنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے دعوت کو قبول فرمایا ہے. دعوت قبول فرمانے کے بعد حیدر کرار علی مشکل کشا کو ساتھ میں لیا ہے. ساتھ میں لینے کے بعد وہ صحابی رسول کے دروازے پہ تشریف جاتے ہیں. حضرت صحابی رسول کے پاس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کے قریب جاتے ہیں اور گھر پہ جانے کے بعد کھانے کا وقت ہو چکا ہے. اب صحابی رسول پریشان ہے، گھر میں میں نے جو مچھلی لایا تھا وہ مچھلی تیار نہیں ہو رہی ہے. جب جب چولہے پہ چڑھایا جا رہا ہے، جب جب ہانڈی میں رکھا جا رہا ہے اور چولہے میں آگ لگایا جا رہا ہے، چولہے میں آگ لگائی جا رہی ہے، وہ چولہا جب جب مچھلی کے اوپر جاتی ہے لیکن وہ مچھلی کو وہ آگ مچھلی کو جلانے سے قاصد ہوتی ہے، وہ مچھلی آگ کو جلا نہیں سکتی ہے. اب دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا. وقت گزرنے کے بعد صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے یا حبیبی یا رسول اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں. آقا کریم نے فرمایا او میرے صحابی اور میرے جانثاروں بتاؤ کس بات کا بات ہے، آگے مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہو؟ وہ صحابی رسول رو رو کے عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ جب میں نے آپ کو دعوت دینے گیا تھا اس سے پہلے میں نے ایک مچھلی کو خریدا تھا. اس مچھلی کو خریدنے کے بعد آپ کے لیے میں آپ کے پاس گیا تھا اور آپ کو دعوت دیا تھا. یا رسول اللہ جب سے میں آپ کو دعوت دے کر آیا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک مچھلی کی بوٹی بھی تیار ہے، مچھلی کے الگ الگ جسم سے ہر ایک چیز نکال دیے گئے ہیں، لیکن یا حبیبی یا رسول اللہ وہ مچھلی جب جب ہانڈی میں چڑھنے کے بعد چولہے پہ جاتی ہے لیکن وہ آگ کو وہ آگ مچھلی کو جلانے سے قاصد ہوتی ہے، وہ آگ مچھلی کو جلانے سے مجبور ہو جاتی ہے. یا حبیبی یا رسول اللہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یا رسول اللہ صبح سے شام ہو رہی ہے، یا رسول اللہ پر وہ آگ مچھلی کو جلا نہیں پا رہی ہے، ابھی تک مچھلی پکی نہیں ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی رسول سے آقا کریم فرماتے ہیں وہ میرے صحابی ذرا اس مچھلی کو میرے قریب لانا. اب اتنا سننے کے بعد صحابی رسول گھر میں جاتے ہیں اور اپنی زوجہ کو کہتے ہیں وہ میری زوجہ ذرا مچھلی کو میرے اقربی کی بارگاہ میں پیش کرنا. اب زوجہ مچھلی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتی ہے. حضور نے مچھلی کو سامنے رکھا ہے. سامنے
میں رکھنے کے بعد مچھلی کے جانب اشارہ کر کے فرمایا ہے اے مچھلی بتا آگے تیرا کام جلنا ہے، تیرا کام پکنا ہے، پر تو پکتی کیوں نہیں ہے، آگے تو تیار کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ مچھلی مچل کے جواب دیتی ہے یا حبیبی یا رسول اللہ مجھے دنیا کی کوئی آگ جلا نہیں سکتی۔ آقا نے فرمایا تھا اے مچھلی بتا آگے تجھے کوئی آگ کیوں نہیں جلا سکتی ہے؟ تو وہ صحابی رسول کے وہ واقعہ بیان کرتی ہے، فرماتے یا حبیب یا رسول اللہ یہی وہ صحابی ہے جو آج سے کچھ سال پہلے، آج سے کچھ مہینے پہلے ایک کشتی پہ سوار ہو کے دریا سے گزرے تھے۔ جب یہ آپ پہ درود پاک پڑھ رہے تھے تو میں بھی وہ درود پاک کو یاد کیا تھا، اور یاد کرنے کے بعد یا رسول اللہ میں نے بھی اپنا دستور بنا لیا، میں نے بھی اپنا رواج بنا لیا، میں نے بھی اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی میں کہیں بھی نکلتا ہوں، جب بھی میں کہیں بھی جایا کرتی ہوں تو یا رسول اللہ میں آپ پہ درود پاک پڑھتی ہوئی گزرتی رہتی ہوں۔ اب ذرا سوچ کے بتاؤ، اتنا سننا تھا۔ حضور نے فرمایا ہو میرے صحابیوں ذرا یہ تم بتاؤ یہ مچھلی کو جب تم لائے تھے لانے کے بعد پکائے ہو، اس کی بوٹی بوٹی تیار کر دی ہو، اس کے پاس سے اس کے جسم سے ہر ایک چیز کو نکال سکے ہو، لیکن یہ پھر بھی مچھلی جلنے سے قاصد ہے، یہ مچھلی پھر بھی نہیں جل رہی ہے۔ صحابی کہتے یا رسول اللہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو پھر آقا کریم نے فرمایا اے علی ذرا مچھلی سے پوچھئے، اے علی ذرا مچھلی سے پوچھئے اے مچھلی تو کیا پڑھا کرتی ہے، کون سی درود پاک پڑھا کرتی ہے، تو کون سی بیان کیا کرتی ہے، تجھے رب کو کون سا عطا پسند آ گیا، تجھے رب کے پاس اتنا محبوب کیسے ہو گئی کہ تجھے کوئی دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی؟ تو وہ مچھلی کہتی یا رسول اللہ یہ کوئی اور بات نہیں ہے، یا رسول اللہ خود رب مصطفیٰ نے جس چیز کا آپ کا حکم دیا ہے اور دنیا میں اب تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں عبادتیں موجود فرمائی، لیکن یا رسول اللہ جب ایک بھی عبادت نہیں کرتا، لیکن یا رسول اللہ ایک عبادت تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے مصطفیٰ نے فرمایا مچھلی ذرا بتاتے تو کون سی بات کیا کرتی ہے؟ تو مچھلی نے بھی جواب دیتی ہے یا حبیب یا رسول اللہ وہ کوئی درود پاک کی بات ہے، یا رسول اللہ نماز روزے کی بات نہیں، یا رسول اللہ جب رب تبارک و تعالیٰ آپ پہ درود پڑھتا ہے میں بھی یہ صحابی کے ذریعے سے، میں بھی یہ آپ عاشقوں کے ذریعے سے میں نے یہ درود پاک کو یاد کیا ہے، رب نے اس درود کے صدقے میں مجھ پہ جہنم سے لے کر دنیا کی آگ تک حرام فرما دیا ہے۔ تو ذرا بتا میرے قوم کے نوجوانوں، شعر اپنے انداز میں کہتا ہے کہ نعت پڑھتی ہے برابر مصطفیٰ کے نام پہ، کہ نعت پڑھتی ہے برابر مصطفیٰ کے نام پہ، مچھلیاں زیر سمندر مصطفیٰ کے نام پہ، مچھلیاں زیر سمندر مصطفیٰ کے نام پہ۔ تو ذرا بتاؤ کہ جب وہ صحابی رسول کے عشق میں، وہ مصطفیٰ کے عشق میں صحابی رسول کی زبان حال سے درود پاک کو سنا ہے، درود پاک کو سننے کے بعد درود پاک کو یاد فرمایا ہے، درود پاک کو یاد کرنے کے بعد وہ مچھلی میں اتنی پاور آ گئی، وہ مچھلی میں اتنی کیپیسٹی آ گئی کہ وہ مچھلی کو حضور اکرم نے فرمایا اے میرے عاشقوں سنو، جیسے دنیا کی آگ تو دور کی بات ہے جہنم کی آگ بھی اس کے بال باغا نہیں کر سکتا۔ تو ذرا بتاؤ ہم نبی کے امتی ہے، نبی کے عاشق ہے، نبی کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنا معمول بنا لیں، ہم اور آپ اپنا دستور بنا لیں، ہم اور آپ اپنا رواج بنا لیں، ہم اور آپ اپنا طریقہ بنا لیں، تو ذرا بتاؤ جہنم کی آگ مجھے یا آپ کو چھو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں چھو سکتی۔ اس لیے میرے قوم کے نوجوانوں اتنا بس یاد رکھنا کہ محفل پاک سجائی جاتی ہے کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ ہم نے آپ کے سامنے جو بھی واضح و نصیحت کیا اس میں کسی قسم کی لفظاً صحبت عمدن غلطی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام غلطی کو معاف عطا فرمائے اور ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو آج ہمارا معاشرہ جو چل رہا ہے اس معاشرے کو اللہ تبارک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سبوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنا سایہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ انور عطا فرمائی اور ہم کو اور آپ کو اللہ تبارک اپنے حفظ و امان میں رکھی. فان خطابت کسی قسم کے لفظ صاحب نام جو بھی ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمام غلطی کو معاف فرمائی. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھی توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.